عمل میرے کام آ رہا ہے۔ مرتے ہوئے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، ڈوبنے والے سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے، تو وہ کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ تو جب یہ دھوکہ ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ عقل مند دھوکے کے پیچھے نہیں چلتا۔ سائے کی طلب میں دیوار سے ٹکر مقدر ہے، سائے کے پیچھے دوڑنے والا اور ریت میں پانی کا دیکھنے والا وہ پیاسا مر جائے گا۔ تو پھر حقیقت کہاں ہے؟ جب بنانے والے نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ، صدارت ہو یا غربت ہو، بادشاہت ہو یا وزارت ہو، کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو یا اللہ پھر تو بتا حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحق، ایک آیت الحق، حقیقت۔ یہ آیت، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہم نے قرآن سیکھا نہ سمجھا۔ یہ ایک سائرن کی آواز ہے، الحق الحق الحق، ایک آواز ہے جو ہلا دے دلوں کو، حقیقت حقیقت حقیقت۔ تو جو جہاں ہے اس کے کان کھڑے ہوئے، یہ میں تو ایم پی ہوں، نہیں نہیں حقیقت، میں تو صدر ہوں، نہیں نہیں حقیقت، میں تو ذمہ دار ہوں، نہیں نہیں الحق الحق، حقیقت کہیں اور ہے۔ میری تو بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، میرا تو بہت بڑے تجارتی سینٹر چل رہے ہیں، الحق الحق، میں نے تو دنیا فتح کر دی، نہیں الحق الحق۔ آواز گونجتی ہے تو انسان تھک ہار کے کہتا ہے تو کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ما الحق ما الحق، پھر ایک آئے ما الحق۔ جنگ والوں تمہیں کیا خبر حقیقت کیا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، جہاں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہو، صرف جھنڈے کو سلام ہو، صرف چڑھتے سورج کی پوجا ہو، اس معاشرے کو کیا پتا کہ عزت کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، بلندی کسے کہتے ہیں، پستی کسے کہتے ہیں۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، عمل کا غلط ہونا تو قابل گزارا ہے، جب علم غلط ہو جائے تو بہت بڑی تباہی آتی۔ علم غلط ہو گیا، پیسہ، عروج، اقتدار، یہ دھوکہ۔ ما الحق ما الحق کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ تمہیں ہلا کے رکھ دیا ان دو آیات نے، ہر ایک کے ہاتھ سے ہر چیز چھوٹ گئی۔ یہ آیت ایک سارا قرآن جب کوئی بات کرتا ہے، جہاں بھی قرآن کوئی چیز لاتا ہے تو یوں لاتا ہے اللہ کی قسم جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، پوری تصویر پیش کر۔ جہنم کو لاتا ہے تو لگتا ہے بھڑکتی آگ ہے، جنت کو لاتا ہے تو لگتا ہے مچلتی ہوئی، آپ گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، اور حور کا نخرہ ہے اور رب کا نور ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ ما الحق ما الحق، وہ کیا حقیقت، وہ کیا حقیقت؟ تیرا کاروبار نہیں، بادشاہت نہیں، صدارت نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر تیسری آیت وما ادراک ما الحق وما ادراک ما الحق وما ادراک ما الحق۔ یہ ایسے سائرن ہیں جو کلیجے پھاڑ دیں، دل اچھل کے باہر نکل جائیں کہ جنگ والو تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے۔ جب تک اللہ کے در پہ نہیں جھکو گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا حقیقت کیا ہے۔ وما ادراک ما الحق، تم ساری زندگی مال کو مطلوب بنا کے دوڑو گے، دنیا کی عزتوں کے پیچھے بھاگو گے، جب زندگی کی شام ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو غلط جگہ آ گیا، اور واپسی کا وقت ہی کوئی نہیں، اندھیرا چھا چکا ہے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ میں نے امریکہ میں بیان کیا تو میں آخر میں درخواست کرتا ہوں توبہ کرو۔ تو ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے لپٹ کے زاروں قطار روئے، 60 سے اوپر عمر ہوگی، اور ایسے لپٹ گیا اور اتنا رویا جیسے معصوم بچے روتے۔ مجھ سے کہنے لگا توبہ تو میں نے کر لی، جو گزر گئی اسے واپس کہاں سے لاؤں؟
ہاں ہاں، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور۔ میرے بھائیو، اس اللہ سے پوچھو جس نے یہ جہان بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے؟ میں نے چاہا تھا میں پیدا ہوں، میں نے درخواست دی تھی کہ میں اس دنیا میں آنکھ کھولوں، نہیں۔ اب میں مرنا چاہتا ہوں، میں موت چاہتا ہوں، نہیں۔ تو مجھے بھیجنے والا کون ہے؟ مجھے موت دینے والا کون ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، وہ حقیقت کس چیز کو بتاتا ہے۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، یہی بات ایک اور طرح، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہی بات یہی ہے، الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر یہی بات، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر یہی بات، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر یہی بات، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہی بات، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ یا اللہ تو بتا حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حقیقت موت کے بعد ہے، یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ نصیب والا وہ ہے جو مرنے سے پہلے آنکھ کھول لے، جو مرنے سے پہلے جاگ جائے۔ ایک شیخ یوسف کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی انفرادی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے۔ موت اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب آسمان مر رہا ہوگا، اذا السماء انفطرت، ستارے پھٹ رہے ہوں گے، واذا الکواکب انتثرت، سمندروں میں آگ لگے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سجرت، پہاڑ ریزہ ہوں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جانوروں کا مالک کوئی نہ رہے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، شیر وحشی جانور شہروں کو بھاگیں گے، شہری جنگلوں کو بھاگیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ہر انسان، ہر کائنات کا ذی روح اس آواز کو سن کر ایسے خوف کے عالم میں آئے گا کہ ماں ماں ماں، جو اللہ اپنی محبت کی تشبیہ دیتا ہے تو ماں کے ساتھ دیتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، باپ سے نہیں، ماں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ آواز آئے گی تو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے یوں پھینک دے گی، اے مر جاوے میں بچ جاواں، لیکن آج کہیں نہیں بچنا، سارے تے رندہ ہے موت دا اج۔ اوہو شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، عقاب اڑان بھولا، سانپ پھنکار بھولا، بلبل نغمہ بھولی، شاہ اپنی بادشاہی بھولا، وزیر اپنی وزارت بھولا، تاجر اپنی تجارت بھولا، زمیندار اپنی زمینیں بھولا، سیاستدان اپنی سیاست بھولا، اور آج ہر آدمی بھاگ رہا ہے کہ میں بچ جاواں، کدوں بچ جاواں، لیکن موت نہیں ہوں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اللہ ایک آواز کے ساتھ کلیجے پھاڑ دے گا، زمین پھاڑ دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ، پھر پہلا آسمان موت، دوسرا موت، تیسرا موت، چوتھا موت، پانچواں، چھٹا، ساتوں کے لیے موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، ہڑم، اس وقت 4 ہیں، حشر کے دن 8 ہوں گے، یوں گریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل و میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، عرش کے نیچے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا۔ پھر اللہ جاننے والا ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے، نیچے میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ سب مرے پڑے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں،
کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے آج. اور پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو اب میرے سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن، کوئی ہوئے تو آوے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کدھر گئے؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر گئے؟ این المتکبرون، وہ متکبر کہاں چلے گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے. میرے بھائیوں یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میرے بندو، یہ ساری دنیا کھیل اور تماشا ہے. چند بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو تم کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، اور کوئی کمپنی بنا کے کاروبار شروع کرے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں. ادھر کچھ بچے مٹی میں کوٹھے بنا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں، اور کوئی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بلڈنگ بنا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے. بچہ پلاسٹک کی گاڑیوں کو بھگا رہا ہے، تم کہتے ہو یہ کھیل رہے ہیں. کوئی لینڈ کروزر کے چکر میں ہے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی کھیل ہی رہا ہے، یہ بھی کھیل ہے، وہ بھی کھیل ہے. لعب واللہو، مداری کا تماشا. جنگ کے بازار میں مداری نے ڈگ ڈگی بجائے، آؤ بھائی انڈے چتون، بچہ کاٹ کے بھی کھائیں، بچہ کاٹ کے بھی کھائیں. پاگل لوگ کٹھے ہو گئے. عقل مند نے کہا یہ لوگ تماشا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے تمہاری بادشاہت بھی تماشا ہے. تمہارا فقر، تمہاری بادشاہی، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا عروج، تمہارا زوال، یہ سب تماشا ہے. موت پر پردہ اٹھے گا. جن کا پہلے اٹھ گیا وہ نصیب والے، جو اسی میں مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو. بنانے والا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے پوچھو یہ دنیا کیا چیز ہے، کہیں ایمان نہ گنوا دینا. چند سکوں پہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کہیں چند دن کی زندگی پر ہم آخرت کو برباد نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض نہ کر بیٹھیں، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میرے بندو، میں نے دنیا بنائی تھی، میں نے مٹائی ہے، اب دوبارہ جنگ کی زمین کو بچھاؤں گا، پھر تمہیں قبروں سے نکالوں گا. پھر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے تھا ایک قبرہ چکے ہیں سانو کر لیا. اس کے جواب میں کچھ لوگ کہیں گے قبروں سے نکل کر ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. ہم تمہیں کہتے تھے، تم کہتے جاؤ میں نہ ڈرایا کرو، مولوی تو ہکے کام نو لگن، ڈرائی رکھ دیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کے سی. یہ ہمارا جو ماحول ہے، اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بش کے سی. میں نے کہا یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ آپ پہ بش کے سی. آپ بھی کس گیا، اولاد بھی ساری ذبح کروا دیتی، یہ اللہ آپ پہ ہی بش کرنائی تے ایڈے وڈے کام کرن دی لوڑ کیڑی آئی. ہے رات کو گھنگرو چھنکا رہی ہو ایک عورت اور ایک رات کو مسلح پہ رو رہی ہو، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا. ایک شراب کی محفل سجا رہا ہو، ایک ذکر کی محفل سجا رہا ہو، دونوں برابر ہو جائیں. ایک اپنے مال سے لوگوں کا ضمیر خرید رہا ہو، ایک اپنے مال سے اللہ کی رضا خرید رہا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار. میرے بندو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے
مجھے تو بتاؤ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا، ایک باہوں میں باہیں ڈال کے ناچ رہی ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ تو اللہ کا ترازو کہاں چلا گیا؟ ایک کو اللہ نے عزت دی، وہ نیچے جھک گیا، رزق دیا، اس نے غریبوں پہ خرچ کیا۔ ایک کو اللہ نے رزق دیا، اس نے شراب کی محفلیں سجا دی۔ اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ اتنا انا قانون رب دا، اللہ آپ پہ بش کیسی، اللہ آپ پہ بش کیسی، ڈرائی جان دے سانو، ڈرائی جان دے۔ میری تو عادت، میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں، میں تو اپنا فلسفہ بیان نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری بات تو میرے منہ پہ مار دو، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ اللہ کی بات ہے تو سر جھکاؤ، ورنہ یہ گردنیں توڑ دی جائیں گی، یہ سر خاک میں ملا دیے جائیں گے۔ ہاں ہاں، غرور تھا، سرور تھا، ہٹو بچو کا شور تھا، اور اب یہ اپنا حال ہے کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کتھے گئی، اے پتہ کوئی نہیں قبر کتھے گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا فتح کرنے والا چنگیز خان ہے، مجھے اس کی کوئی قبر دکھا دے۔ سکندر اعظم یونان کا، مجھے کوئی اس کی قبر دکھا دے۔ اللہ کے سامنے جھکو بھائیو، اللہ کے سامنے جھکو، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، صلح کر لو۔ ہم بڑا مشکل ہے، گھاٹی بڑی مشکل ہے، قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ چہرے بڑے خوبصورت، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے بڑے بدصورت، وتسود وجوہ، کچھ قبروں سے نکل کہہ رہے من بعثنا، کس نے اٹھایا؟ مارے گئے۔ دوسروں نے کہا ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے کہا تھا۔ پھر فوج در فوج اللہ کی طرف سفر ہوا ہے، سفر ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، کئیوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیک لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، نافرمان کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ سنو میرے بھائیو، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ حق بھی رہے گا، باطل بھی رہے گا، روشنی بھی رہے گی، اندھیرا بھی رہے گا، ظلم بھی رہے گا، عدل بھی ہوگا، گھنگرو بھی چھنکے گا، آنکھ کا آنسو بھی چھلکے گا، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، یہاں منافقت بھی چلے گی، ایمان بھی چلے گا۔ رات کے چور بھی ہوں گے، رات کے رونے والے بھی ہوں گے، اپنے اقتدار میں اکڑنے والے بھی ہوں گے، جھکنے والے بھی ہوں گے، ملاوٹ والے بھی ہوں گے، دیانت والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، غرانے والے بھی رہیں گے، اور میرا اللہ سب کو دیکھے گا۔ اور اعلان کیا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر میری نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یا اللہ انہوں نپ کا نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میں غافل نہیں ہوں، ایک دن کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ انما یؤخرهم بیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو موت تک مہلت ہے، پھر میرا اللہ یہ مہلت ختم کر دے گا۔ وہ دن اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے، جو اس کی تیاری کر کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو اس کی تیاری نہیں کرتا، اسی چیز کو منزل بناتا ہے، وہ موت پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے، مجھ سے فراڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کا کامیاب طرز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، ملک جائے، جو بھی جائے چلا جائے، اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخری چیز ہے جان اور مال کا لگاؤ اللہ پر۔ لیکن دونوں طرح کے لوگ رہیں گے، حکومت پہ بک جانے والے بھی ہوں گے اور سولیوں پہ چڑھ جانے والے بھی ہوں گے۔ فیصلہ اللہ ایک دن کرنے کے لیے خود آئے گا، یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو اللہ نے فرعون کو بادشاہ بنا دیا، 400 سال حکومت کرتا رہا، شمر کی تلوار آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئی۔ شمر جیسا انسان فاتح بن رہا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح زمین پہ بہ رہا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات میں سے چنا اور چھانٹا۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری کائنات میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر اس میں سے اللہ نے عرب کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا۔ ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا۔ ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا۔
یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ یوں صفائی کرتا رہا، صفائی کرتا رہا، نکالتا رہا، نکالتا رہا، جب سب سے خالص، سب سے کامل، سب سے اکمل، جمال بھی، کمال بھی، حسب بھی، نسب بھی، ہر شے جب کمال کو پہنچی تو اس میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود ملا۔ کسی نبی کا خاندانی سلسلہ محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، کسی نبی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہماری بھی وہ وراثت کی کتابوں میں کوئی 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہاں تھا کچھ پتہ نہیں، 4-5 کے نام آتے ہیں، اس کے آگے ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں کون تھا، کہاں مرا۔ لیکن تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل کائنات کا اور میرا نبی وہ ایسے خاندان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تک ہر چیز کو ایسے سورج کی طرح روشن کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آدم تک، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملح العیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہاں ہاں، یہ وہ خاندان ہے، وہ شیخ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ راجپوت محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ ارائی محمد الرسول اللہ نہیں ہے، وہ سیال محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم وہ آل ہاشم ہے۔ یلود بہ الحلاق من آل ہاشم وهم عنده في نعمة وفواضل وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ تو عجب اللہ نے بنایا تھا۔ دیکھو میں کہتا ہوں اے چیز میں نے بڑی چنگی لگ دی تو میری عقل ہوگی، میرا معیار ہوگا، میری پسند ہوگی، میرے معیار کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے کتھو تولیے، کتھو ناپیے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنو، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر 7 سمندر بھی سیاہی بناؤ، پھر قلم لے کر پوری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی، علماء بھی، سارے بیٹھو اور اللہ کہتا ہوں مینو لکھو میں کون ہوں، میں کی ہاں، ہوں میری تعریف لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی، لکھو بھائی۔ کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اور تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اتنے سمندر اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں، اور لو پھر بھی نہیں۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق ان اللہ فالق الحب والنوى۔ کون اللہ؟ دانے گٹھنے کو پھاڑنے والا۔ کون اللہ؟ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ کون اللہ؟ مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فانا توفکون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ خالق الاصباح، کون اللہ جس نے صبح کی روشنی کو تمہارے سروں پر قائم کیا؟ کون اللہ؟ وجعل اللیل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، جو دن اور رات کا نظام لے کر آیا۔ کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ وہ اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ۔ له ما في السماوات وما في الارض، زمین اور آسمان کا بادشاہ۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا۔ یمسک السماوات والارض، زمین آسمان کو تھامنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔ تو وہ حبیب کیسا ہوگا جس کو اللہ کہے میرا حبیب ہے؟ یہ کوئی طارق جمیل کی پسند تو نہیں بیان ہو رہی، یہ کسی دانشور یا سائنسدان کی پسند نہیں۔ اللہ کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں حبیب بنایا ہے۔ حبیب
صرف ایک چھوٹے سے سطر میں حبیب، خلیل، کلیم تینوں کا فرق اللہ بتا دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام اونچا کر دے، میرے بعد میں میرا نام زندہ رہے. اللہ نے کر دیا. درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے لگا تو میرے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام بلند کر دیا. صرف قرآن سے بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت عطا فرما. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا. میرے نبی نے کہا حرام ہے نبیوں پر جنت جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور میرے بغیر جنت کھل نہیں سکتی. سورے جنت کا مجمع جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے. 8 دروازے 8 بند. وہ سارے سوچ رہے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں. تو یہ سارا ایمان والا مجمع اگر اللہ چاہتا تو فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کو ادھر بھیجا نہیں. سارا مجمع آدم علیہ السلام، بابا جان، دادا جان، اللہ کے نبی، پہلے انسان، جنت کا دروازہ کھلواؤ. تو بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو تنوں کڑوامن جوگا بنیا ہوں، بڑن جوگے آپ ہی بنو. هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، اور میری وجہ سے تو تم نکلے تھے، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو. تو پھر وہ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داود، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، الیاس، یسع، ذوالکفل، لوط، شعیب، ہود، صالح، سورے انبیاء. نہ بھائی. آخر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جدھر سے تمہارا کام بن جائے گا. تو بتاؤ، آپ بتائیں. وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، وہاں سے یہ دروازہ کھل سکتا ہے، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارا جنت کی مجمع اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوگا، یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو میرا نبی کہے گا انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا. اگر پھر میں سجدے میں سر رکھوں تو میں اللہ کی تعریف کروں گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا محمد یا حبیبی ارفع راسک سل تعط اشفع تشفع. میرے حبیب سر اٹھا، مانگ، ملے گا، شفاعت کر، قبول ہو. تو آپ کہیں گے میں عرض کروں گا یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، پھیتا کٹ. اب پھیتے نہیں کٹ، یوسف بھی کٹائیں دو اسی پھیتے بد نہیں کہیں کروں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم پھیتا کاٹو، تیری تو فعل کروں گا. تو میرا نبی کہے گا میں تیار. تو ایک سواری جنت سے اڑتی آئے گی، وہ آ کر ایسے ہمارے نبی کے آگے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے، اور آپ کے سامنے ایسے. تو آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی. اب یہ رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ کسی بندے کوچوان بڑھنا ہے. یہ رسی اللہ کے نبی نے خود نہیں پکڑنی، ورنہ وہ اوپر ہی رہتی، وہ ایسے گر جائے گی. تو اس کے گرنے کا مطلب ہے ہوں کسی کوچوان بڑھنا ہے، تو کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں جائے گا اتنے آ کے کھلو بنا ہے. لہذا سارا ایمان والوں کا مجمع پنجیاں تے، سارے پنجوں پر کون دیکھی جا رہے ہیں. بلو ہوں کہیں دے واسطے اعلان ہوتا ہے، دیکھی جا رہے ہیں. میرے رب کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر لاؤ. سید بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو عرب بھی پیچھا رہ گئے تھے، عجم بھی پیچھا رہ گئے تھے. او حبشی دا پتر کم ہی کر گیا اپنا، دیکھا بلال کو باہر لاؤ. میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں چلے گا. میں دروازے پہ آ کے دستک دوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ. اندر سے فرشتہ کہے گا مجھے حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولے گا، تو میں آج کھول رہا ہوں. وہ کھولے گا تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار بعد میں، چاہے جنتی بھی ہیں، چاہے وہ اب تو جنت بن چکے نا،
لیکن مالدار لوگوں کا نمبر بعد میں اور غریبوں کا نمبر پہلے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں، رش بڑا ہوگا، کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریب لوگوں میں دیکھنا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں گا، غریبوں میں کھڑا ہوں گا۔ مالدار بھی جنت میں جائیں گے، اور جو مقام غریب لے جائے گا، کوئی مالدار وہ لے جائے تو لے جائے، مال کی کثرت پھنسا دیتی۔ میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ایک آدمی ہے۔ یہ 10 کون ہیں؟ جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ آپ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سونے کے سکے دینار وراثت میں چھوڑے۔ کاغذ کے نوٹ نہیں، بینکوں کا پیسہ نہیں، ذاتی پیسہ، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور زمینیں الگ، جائیدادیں الگ۔ اور میرے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، لیکن عبد الرحمن میرے سارے ساتھی آ گئے، تو آیا ہی نہیں، تو میں تو تیرے بارے میں پریشان ہو گیا کہ تو کہیں پکڑا نہ گیا ہو۔ تو عبد الرحمن رونے لگے، یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسائے رکھا۔ عشرہ مبشرہ کا آدمی مال کی کثرت، حلال مال طیب پاکیزہ، اور حساب نے جکڑ لیا، جس کی کمائی میں ظلم ہو، ستم ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، خیانت ہو، کا کیا حشر ہوگا؟ بڑے تاجر بیٹھے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بینکوں سے نکلو، سود سے نکلو، کہیں بہت بڑی پکڑ ہمارا سامنا نہ کر لے، کہیں بہت بڑے جھٹکے کا ہم شکار نہ ہو جائیں، تھوڑی کھا لو، نیچے آ جاؤ، چھوٹے گھر میں آ جاؤ، لیکن آپ کو اللہ کے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتنے حوصلے نہ پیدا کرو کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ ہاں، اب نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب۔ پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جو وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی نے اسے گردن اونچی کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے، جس کو 8 دروازے پکاریں گے مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ اور آپ نے کہا عمر، ایک جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا لفتن من قریش، یا رسول اللہ قریش میں سے ایک جوان کا ہے۔ فذهبت لادخله، میں آگے بڑھا دیکھنے کے لیے، تو مجھے فرشتے نے کہا انه لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا مقام ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان ان لكل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا، پھر کہا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، آمنے سامنے۔ یہ بشارت اور نہیں کسی کو ملی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس میرے دانے گھر آ گئے۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہوں گے، میرے 2 حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تجھے مال کی کثرت نے روک لیا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، تو بڑی دیر سے آیا، مجھے خطرہ ہوا کہیں تو پھنس نہ گیا ہو، پتہ چلا کہ مال کی کثرت نے روک لیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، جن کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، جن کے پیچھے بادشاہ چلے منزل کو پہنچو۔ یہ مولانا
احمد صاحب تو صحابہ کی سنا رہے تھے، وہ تو ویسے ہی بڑے عظیم لوگ ہیں، ان پر تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کو اللہ نے کہا ہو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا، میرا وعدہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا درجہ دوں گا، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں ان کو چھوٹا درجہ ملے گا، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، جنت سب کے لیے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب جو تجھ پر قربان ہوئے جان مال کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا صلح حدیبیہ سے پہلے، دونوں اس کے بارے میں قول، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے برابر نہیں، لیکن جنت سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک فاتح کا قصہ سناتا ہوں۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک چنگیز کافر، سب سے زیادہ دنیا اس نے فتح کی، دوسرا محمود غزنوی مسلمان، دوسرے نمبر پر محمود ہے، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی، یہ کافر تھا، پھر چوتھے نمبر پر تیمور، یہ مسلمان تھا پر یہ لٹیرا سا تھا، کوئی فاتح نہیں تھا، یہ کم وقت مسلمانوں کی کھوپڑیاں اڑاتا رہا اور مال لوٹتا رہا، وہ کوئی ایسا قابل ذکر انسان نہیں ہے لیکن فاتح ضرور ہے۔ ان 4 میں نمبر 2 محمود غزنوی، 33 برس حکومت کی، 416 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 1974 میں ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے انہیں ساری کھول دی، جب قبر کھول کے دیکھا تو محمود اندر ایسے پڑا تھا جیسے کوئی آج سلا کے گیا ہو۔ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی بھی نہیں ہے، یہ ولی بھی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی شیخ طریقت بھی نہیں ہے، یہ سلطان کا لقب پانے والا دنیا کا پہلا انسان ہے۔ سلطان کا ٹائٹل سب سے پہلا جو انسان پانے والا ہے وہ محمود غزنوی بن سبکتگین، 33 سال حکومت کرنے والا، اور قبر عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ شیخ یوسف تو خوش نصیب تھا، نماز میں اس پہ حملہ ہوا ہے، نماز پہ ڈاکہ پڑا پر بڑا کامیاب۔ اوہو کیا پتہ نہیں چھپی ہوئی صفت تھی کہ اللہ نے ایسے وقت پہ موت دی کہ کمال کر دیا۔ یہ اس کا انتخاب ہے۔ ہر انسان، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی میرے اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو بھاگ لگا دے۔ میں کون ہوں ٹیسٹ کرنے والا، میں کون ہوں کسی کو پرکھنے والا، مولوی ہے کیتی جان دن، تبلیغ والے ہے کیتی جان دن، فلانے ہے کیتی جان دن، کرمالا کدی اے بھی ویکھیا کر کے میں کی کیتی جانا۔ فی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے بٹن کھول کے اندر دیکھ لیا کر، باہر کیوں دیکھتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر دیکھو اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، اندر ہے اندر، وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کی تھا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ پہلے اپنے اندر کو دیکھو گے تو تمہیں سارا جہان اچھا نظر آئے گا، جب اوروں کے عیب چننا شروع کرو گے تو تم اپنے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی اوپر دیکھنا شروع کر دو گے، اور غفلت کی موت آئے گی خوفناک قسم۔ ہاں قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، کیا ہوگا؟ تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا، سود سے روکا، حرام سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، خیانت سے روکا ہے،
हुकूमत से नहीं रोका, जुल्म से रोका है। पीने से नहीं रोका, शराब के पीने पिलाने से रोका है। मर्द औरत के ताल्लुक से नहीं रोका, जिना से रोका है। शादी करो, जिना ना करो। पहनने से नहीं रोका, का रेशम ना पहनो, सोना ना पहनो, तेरे लिए जन्नत में तैयार है। अल्लाह रिस्क दे तो औरों पे खर्च कर, खुद सोने की अंगूठियां न ठुमका। एक बड़ा आदमी बड़े फखर से मुझे दिखाने लगा, 2 अंगूठियां 15 लाख दियां, मौलवी साहब 15 लाख दियां। इस धोखे में ना आओ, इस धोखे में ना आओ। तो मेरे अल्लाह ने ये थोड़ा ही कहा है कि खाओ नहीं, का हराम ना खाओ। ये थोड़ा ही कहा बोलो नहीं, का झूठ ना बोलो, गाली ना बोलो, गीबत का बोल ना बोलो, जुल्म और सितम का बोल ना बोलो। तो मेरे भाइयों, ये मिट जाने का जहान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलो ताकि मंजिल मिले, ताकि अल्लाह मिले। अल्लाह तक पहुंचोगे तो कामयाब हो। चाहे बादशाह बन जाओ। महमूद गजनवी जैसी हुकूमत दुनिया में 4 आदमियों ने की और उसमें वो दूसरे नंबर का आदमी, और 33 साल की हुकूमत और इतना बड़ा इख्तिदार, और कब्र की मिट्टी उससे हाथ नहीं लगा सकती। तो मेरे भाइयों, अपने अल्लाह के दरबार में झुको और तौबा करो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। पता नहीं कब मौत आ जाए। उसको एक ही अदा पसंद है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। एक बद्दू आया, कहने लगा मोहम्मद नाम। कोई कितना बदतमीजी से बोलता था, आपके माथे पे बल नहीं आता था। वो कितना बदतमीज बोलता, कभी नहीं कहते थे तू मेरी बेइज्जती की थी। नाम, कहना तेरी 3 बातें बड़ी अजब हैं। कब क्या? तू कहता है हम अपना दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल करेंगे। ये कैसे हो सकता है? हमारा अपना दीन सही है। अच्छा, और तो कहता है ये ईरान रोम की हुकूमत, ये मेरे गुलाम इस पर काबिज हो जाएंगे। हमें तुम्हें तो रोटी नहीं मिलती खाने को। तुम कहता है सुपर पावर मेरी उम्मत तोड़ देगी। अच्छा, और तू कहता है मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे। आज तक कोई पेड़ दादे जो साढ़े चो आया? आज तक कोई आया? सारे मर मुक गए, असा भी मुक जावने। आपने कहा हाँ। आप मुस्कुराए, कहा इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी लंबी होगी और तू देखेगा कि अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, और तू देखेगा ईरान और रोम टूटेगा, और बाकी रहेगी तीसरी बात, तो क्यामत का दिन होगा और मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा और तुझे याद दिलाऊंगा। तीसरी बात हुई कि नहीं हुई? कहने लगा मियां मैं को नहीं मनना। वापस चला गया। मक्का फतह हुआ, सारा अरब मुसलमान हो गया। कहने लगा भाई एक गलता हो गई। फिर हजरत उमर का जमाना आया तो रोम भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया। कहने लगा भाई 2 ही हुई तो 3 भी हो ही जावनी है। तो मेरा ख्याल है हुण मैनू कलमा पढ़ लेना चाहिए। तो वो मुसलमान होके मदीने आ गया, शिफ्ट हो गया, हिजरत कर। जब वो मस्जिद में आता था ना तो हजरत उमर उसके लिए खड़े हो जाते थे और स्पेशल उसके घर उसकी जियारत करने भी जाते थे। तो एक दिन कहने लगे तुम्हें पता है मैं इसकी इज्जत क्यों करता हूं? कहा ये वो शख्स है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा, और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने जिसका हाथ पकड़ लिया जन्नत में पहुंचाने से पहले नहीं छोड़ेगा। लिहाजा ये पक्का जन्नती है। तो भाइयों, अपने हाथ छुड़ा करना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अपने हाथ दे दो। फिर हुकूमत करो, फिर सियासत करो, फिर तिजारत करो, फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ, या हमारी तरह कपास काश्त करो, फिर अल्लाह तुमसे राजी है। लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल से बगावत की तो फिर अल्लाह मोहलत तो देता है, गाफिल नहीं है, सोया हुआ नहीं है। शराब और शरबत में फर्क है, सूद और तिजारत में फर्क है, कुफर और शिर्क में फर्क है, जुल्म और अदल में फर्क है, ना फरमानी फरमाबरदारी में फर्क है। ये फर्क अल्लाह ने कायम करना है। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप तेरी जन्नत हैं, तेरी जहन्नम हैं। दुख दोगे तो तुम्हारी कोई इबादत तुम्हें जन्नत तक पहुंचा नहीं सकती। सुख दोगे, दुआ ले लोगे तो तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। मेरे नबी जन्नत में गए तो आपने कुरान की तिलावत की आवाज सुनी तो आपने फरमाया ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा ये नौमान। नौमान वो तो अभी मरा नहीं, मदीने में बैठा हुआ है, तो यहां तिलावत कैसे? ये 7-8 हजार 10 हजार के मजमे को सुनाने के लिए कितना बड़ा साउंड सिस्टम है, और नौमान की मदीने की तिलावत 7 आसमान पार करके जन्नत में कैसे जा रही है? तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, उन्होंने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब कुरान खोलते हैं अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता है, सारी जन्नत। माँ के कैसे खिदमत गुजार थे? माँ के लिए खाना खुद पकाते थे, बीवी से नहीं पकवाते थे। माँ के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं धुलवाते थे। फिर सामने बैठ के रोटी खुद खिलाते थे, बीवी से नहीं कहते थे।
اور ماں کے لیے کہ سر میں تیل بھی لگاتے، جوئیں بھی نکالتے تھے، ایسی خدمت کی کہ اللہ نے عرش تک ان کی آواز کو پہنچا دی۔ ہماری ماؤں کو اولاد بھوک نہیں، چپ نہ کر، بڈھی ہو گئی ہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کانوں نے سنے ہوئے جملے ہیں، اللہ میں کوئی فرضی گل نہیں ہے، یہ سنے ہوئے جملے ہیں ان کانوں سے۔ میں اسی ماحول کا پیدائشی ہوں۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض فرض فرض، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ہاں، امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عرب میں عیب ہے وکھری پلیٹیں کھانے تو ساڑھے پاس وکھریاں پلیٹاں کٹھے کھاتے تھے، تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے وقت کے ولی کامل امام، علم، یہ وہ، آل رسول، اب ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور میں اٹھا لوں تو کہیں اللہ کا غضب نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ جو جنت کے وارث یہ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشے رسول ہیں۔ یہ تو دو واسطے ہیں بیچ میں، ابھی تو آگے لمبے واسطے نہیں، صرف دو واسطے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا غضب آ جائے۔ آپ نے فرمایا عمر، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا رہائشی ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، حالت اس کی فقیرانہ ہوگی، کمر پہ اس کے سفید داغ ہوگا۔ وہ تیرے حکومت میں آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تم بھی دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس کرنے بھی آئے گا تو اللہ کہے گا تو رک جا، ہاں بھائی تم سب چلو، تم رک جاؤ۔ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ کہا تو سفارش کر، تیری تو فعل لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے۔ کیوں؟ تہجد، علم، تبلیغ، جہاد، تصوف، ذکر، تلاوت، اسرار شریعت، رموز شریعت، نہیں، کیا صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ وہی ماں جو جنگ میں رلتی پھرتی ہے، وہی باپ جو چھپتے پھرتے ہیں کہ پتر کے کہیں وڑ نہ لوے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے۔ تمہیں خبر ہے اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ عقوق، نافرمانی نہیں، عقوق۔ پھر اس کو مراد میں لے جاتے ہیں نافرمانی۔ معصیت، عربی زبان میں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، عقوق یہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو میں کیسے پرزے کر رہا ہوں، یہ اس ٹیشو پیپر کو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور یہ بکھر گیا، اس کا مطلب ہے عقوق، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جانا۔ جو ماں باپ کو نافرمان ہے اس کی دنیا، اس کا دین ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا۔ ہاں بھائی، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف مال بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑے افسروں سے تعلق بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اللہ کو راضی کر لو، اس کی رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، اسی کی راہوں پہ چلو گے تو جنت تک رسائی ہے۔ اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ عقبہ بھی بنائے گا، یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ حرام سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، شراب سے نکلو، ناچ گانے کی محفلوں سے نکلو، زنا سے نکلو۔ پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں تو ارشاد فرمایا جب موسیقی کی محفلیں برسر عام ہوتی ہیں، جب شراب کی دعوت سر عام چلتی ہے، جب زنا کو بغیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے،
تو اللہ کو غیرت آتی ہے، گدا ہلا دیا جائے زمین کو۔ میرے بھائیو، مشکل دور میں امت چل رہی ہے، انتہائی خوفناک وقت چل رہا ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ شیخ یوسف جیسی موت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے جس کو پسند۔ غصے والا تو میں نے نبی میں بنا چھڑے، کہا میری پسند ہے، کہا میری پسند ہے، میں نے تمہیں چاہا۔ تو میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ جتنے گناہوں میں ہم ہیں، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمت کے سامنے۔ ہائے، ترمذی کی ایک روایت تمہیں سناؤں۔ کفل ایک نوجوان ہے بنی اسرائیل کا، بہت مالدار ہے، شیخ یوسف کے بچوں کی طرح۔ اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دولت ہے، لیکن غلط جگہ لگ رہی۔ ہر رات اس کی غفلت، ہر رات اس کی غفلت۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کے بدلے لے کر آیا۔ 60 دینار ہمارا پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے 6 لاکھ خرچ کر کے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب کمرے میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں بھوک کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی گھر گئی، ویسے اسی کو ہے وہ لڑکی گھر گئی، پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا۔ اسے نہیں پتا میری آخری رات، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن یہ خطرہ تھا لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس کو غسل کفن نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہ صدقے جاؤں، اس نے نظام بدل دیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو میرے آپ کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رحمت کے سامنے۔ ہم توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے میں بہت زبردست ہے۔ اس کا خود فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ کیا عجب بات ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے، یا تمہیں کتنی سنائے گا، پھر تم معافی مانگو گے، وہ پھر سنائے گا، پھر معافی مانگو گے، پھر سنائے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناراض کو منانے جا رہا ہوں، وہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ اور سنو، جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جتنی زندگی میں گناہ کیے تھے معاف تو پہلے کر دیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، ایڈی لوٹی کی تھوپونی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب توبہ کریں۔ اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے تو بارش کے قطروں کی طرح احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو لے کر نماز پڑھی، یا اللہ بارش دے، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے دعا مانگی بارش کی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں معاف نہیں کروں گا اور میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے تو نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو کہنے لگا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، مہربانی کر میرے پردے رکھ، آج تک لوگ آیا آج بھی کاجل ہے، اگے بھی کجی آئی آج بھی کاجل ہے۔ تو اب یہ جو اس نے توبہ کیا ہے نا، میری بات پہ غور کرو، یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، مطلب میں 2 نمبر کی توبہ ہے، 2 نمبر جی توبہ ہے کہ یا اللہ میرے کا کھرا کھلا مینو کج مینو بےزتیاں نہ کر۔ یہ 2 نمبری توبہ پر بھی اللہ نے کیا کیا، ایک دم گھٹا چھائی،
اور بادل برسا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہوگی, بندہ تو ہے کبھی نہیں نکلیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی. 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی دوستی میں بدل سکتی؟ سگے بھائیوں میں تو تکرار ہو جائے تو سال ہا سال سلام نہیں کرتا. تو میں نے آیا کیا بس اسا لیکا چھیک چھڑیا ہے. تو میرا اللہ 40 سال کی نافرمانی کو ایک بول پر اللہم انی عصیتک 40 سنتا فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی, 3 سیکنڈ میں نے یہ جملہ بول دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ 40 سال کی نافرمانی کو 4 سیکنڈ کے بول پر یوں مٹایا کہ کہا کیا کہا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, گالی مک گئی. اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے جہان سے کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ تو میں اس کی چغلی کھاؤں. اور جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, اب تو میرا یار بن گیا ہے, اب میں کیسے بتاؤں؟ یہ تو پردہ ہی میں نے رکھنا ہے, کج کے رکھنا ہی میری شان ہے. تو بندے جڑے اولے لائی ودے ہوندے, دوربیناں لائی ودے ہوندے, فلانا کی کیتی جاندا, فلانا کی کیتی جاندا, مگر لگے ودے ہوندے جویں ساری جنت لبنی اسے پاسوں ہے. او بھائی دھن رے دھنی اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. تو میرے بھائیو نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے, نکلنا بھی ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں توبہ کرو, میرے اب کے رب کے دربار میں جھکو. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ کے بغیر کوئی اس وقت کام آنے والا نہیں, اور اللہ کا نظام توبہ کے ساتھ حرکت میں آتا ہے. توبہ پر اللہ کا رجوع نصیب ہوتا, اور تبلیغ میں نکلو, اللہ کی راہوں میں تبلیغ میں جاؤ. یہ اس وقت نجات کا راستہ ہے اور اللہ کے غصے کو رحمت میں بدلنے کا سبب ہے. یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ پوری امت پر فریضہ ہے کہ دین پر چلو اور دین کو پھیلاؤ. اپنی جان مال کے ساتھ پھرو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے, اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ملا ہے. ہماری حاجت ہے, میری حاجت ہے. بھائیو جاؤ پھرو, لوگوں کے دروازوں پر دستک دو, ان کی منت کرو. بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں, تمہیں دیکھنے میں نظر آئے گا. ایک آدمی ہر نافرمانی میں مبتلا ہے, اس پر محنت کرو تو تمہیں ایسا چمک کے دکھائے گا کہ ہیرے کی ماند بھی اس کے سامنے, ہیرے کی چمک بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. پتہ نہیں کون سی ادا میرے مالک کو پسند آ جائے. اپنے عیب دیکھو, اوروں کی خوبیاں دیکھو, کبائر سے توبہ کرو, اللہ کے دربار میں جھکو. یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں, سب تبلیغ میں جاؤ. اس وقت امت کا یہ واحد علاج بتا رہا ہوں, واحد علاج, کہ جو آدمی دین پہ آنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا کیا جائے. مسجد میں بھی نہیں آتا, مدرسے بھی نہیں جاتا, وہ کسی خانقاہ میں بھی نہیں جاتا, اب اس کا کیا کیا جائے؟ میرا باپ تھا تو ذمہ دار, لیکن ذہن دینی تھا. وہ مجھے کتابیں لا کے دیتا, اہل اللہ کے بیٹا پڑھ. مینو کی پتا دین کی تو ولی کی. میں 11 سال دی عمر لاہور گل چھڑیا, میرا بھی قصور کوئی نہیں, وہ بھی نال ہی قصور آئی. تو میں نے کوئی دین دی سمجھ تو ہوندی تو میں اپنے کو دور کر دے. 11 سال کا بچہ پیسہ جیب میں ہو اور سر پہ ماں باپ نہ ہو تو وہ خداڑے نہ چاہے تو اور کی کرے. تو مجھے تو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں. اب میرا باپ مجھے دیکھتا ہے کہ میں ٹریک سے ہٹتا جا رہا ہوں, وہ کہتا بیٹا یہ کتاب پڑھ. میں ایسے کتاب اٹھا لیتا اور اس کے اندر ناول رکھ لیتا. اب میں نے وکھا کے پڑھی جانا تو بچ ناول ہوندا ہے. سکنا چلو شکر ہے پتر کچھ تو پڑھدا پیا, ناول پڑھی جاندا. بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی کام نہیں ہے. جاؤ لوگوں کے پیچھے پھرو, تمہارا فریضہ ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. پچھلی پہ توبہ کرو, اگلی اللہ سے صلح کرو. صلح کو پکا کرنے کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی, توبہ کی نیت کرتے ہو تو سب کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں انگلینڈ کے سفر سے آ رہا ہوں, ٹوٹنگ میں بیان کیا تو میں ایسے ہی آخر میں توبہ کرواتا ہوں. ایک پاکستانی نوجوان اتنا رویا کہ اس کی ڈھاما لگ گئی. تو میرے سامنے نہیں, دوسرے سے, میں تو نکل گیا بیان کر کے. تو ساتھیوں نے پوچھا تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہ میرے 18 شراب خانے ہیں اور میرے ساری زندگی حرام میں گزر گئی.
میری آج توبہ ہے, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, میری آج توبہ ہے. اور شراب سے کتنی کمائی ہوتی ہے برطانیہ میں, جو جائے گا اسے پتا چلے گا. جس کے 18 شراب خانے چل رہے ہوں اور وہ ایک بیان پر اسے ختم کر رہا ہو, اس کے اندر کتنا ایمان تھا, اس کو کوئی پہنچا ہی نہ, کسی نے اس کو جا کے منت ہی نہ کی. تو اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو. پتہ نہیں کس درد سے تمہارے منہ سے نکلا ہوا جملہ میری تمہاری زندگی کا دھارے بدل دے. تو سارے مجمع نے توبہ کر لیا نا بھائی, پکی کر لیا نا. اب ایسا کرو, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں شیخ صاحب کی روح کے لیے. پڑھ لیا بھائی؟ جب کسی میت کے لیے نیت کر کے کچھ پڑھا جاتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فوراً اس کو پہنچ جاتا ہے. یہ ہماری ایک رواج کی چیز ہے. کیسے دعا پر لوگ کہتے ہیں اتنے قرآن آپ کے ملک کیے, اتنے قرآن آپ کی ملک کیے. وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. جب ایک آدمی صرف بسم اللہ پڑھتا ہے نا, کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب شیخ یوسف کو, اب نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کو, سیدھا ادھر جاتا ہے. اور یہ سارے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک دفعہ اخلاص پڑھ کر اپنے باپ کو جو ثواب پہنچائیں گے وہ میرا پورے قرآن پڑھنے کا بھی اتنا اجر نہیں ہوگا. یہ معذرت کے ساتھ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ طالب علموں کو بلاتے ہیں, جناب مولوی صاحب ذرا بچے تھے گلے جب ابے واسطے قرآن پڑھ چھڑن, وہ آ کے پڑھ دیتے ہیں. لیکن ان کا پڑھنا اور ہے, اور بیٹی کا پڑھنا اور ہے, اور بیٹے کا پڑھنا اور ہے. شریعت نے کہا ہے جنازہ بیٹا پڑھائے, اگر وہ کسی اور کو آگے کر دے تو اس کو حق حاصل ہے. بیٹا کیوں پڑھائے؟ کہ بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے, وہ دعا پڑھے گا نہیں, وہ دعا مانگے گا. سمجھ لو, دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں آئی جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا 1988 میں. تو پہلے بھی جنازے پڑھائے, بعد میں بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے, لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ میں دعا پڑھ نہیں رہا, میں مانگ رہا ہوں. گرمی تھی, میرا جی چاہتا تھا کہ میں گھنٹہ دعا ہی مانگتا رہوں. لوگوں کی وجہ سے میں نے دعا کو مختصر کیا, کیونکہ جنازے کی صرف ایک دعا نہیں, اللہ مغفر لحینا و میتنا, جنازے کی بہت سی دعائیں. تو مجمع کی تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اس کو مختصر کیا. لیکن بطور بیٹے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آج جتنی دعائیں مجھے یاد ہیں میں اپنے باپ کے لیے پڑھ دوں. مجھے اس دن یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بیٹا کیوں پڑھائے, کوئی بیٹے کا تو باپ مرا ہوا ہے. مولوی صاحب تک کل بھی جنازہ پڑھایا, آج بھی پڑھایا, انہیں کل بھی پڑھاونا ہے, اور بھی پڑھاونے. وہ تاکہ جلدی کرو, دیر پہ ہوندی, ٹائم پہ ہوندا ہے. جس کا مرا ہوتا ہے اس کی ہائے نکل رہی ہوتی ہے, ہائے, اس کی ہائے. تو میں ان کے بچوں سے کہوں گا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کو داخل کریں. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, میرے بھی مر گئے, جن کے مرے ہوئے ہیں, روزانہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے مقرر کرو. ان کو وہ پہنچتا رہتا ہے, ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو جب کسی کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انہوں نے